السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے بیت الحکمت کے مترجمین کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ہندوستانی ویدوں کی بغداد میں آمد، یعنی انڈین فزیشین جو تھا وہ بغداد میں کیسے آیا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ قدیم زمانہ میں ہندوستان علم و ادب اور عدل و سیاست کا سرچشمہ تھا، یعنی پرانے زمانے میں ہندوستان جو تھا علم و ادب اور عدل و سیاست کا کیا تھا؟ سرچشمہ بولتے ہیں، سورس تھا، یعنی علم و ادب کا یہ سورس ہندوستان کو مانا جاتا تھا۔ طب کے میدان میں ہندوستانی وید دنیا بھر میں مشہور تھا، یعنی طب یعنی میڈیسن کے دنیا میں جو ہے انڈین فزیشین جو تھا ہندوستانی وید وہ پوری دنیا میں مشہور تھا، ان کا چرچا تھا۔ ہندوستانی ویدوں کی معلومات اور صلاحیت کے بنا پر انہیں ہندوستان سے باہر علاج و معالجہ اور درس و تدریس کے لیے بلایا جاتا تھا، یعنی ہندوستانی وید جو تھا یعنی انڈین فزیشین جو تھا وہ اتنا ان کے پاس معلومات تھا اور ان کے پاس اتنا صلاحیت تھا کہ ان کی صلاحیت کو دیکھ کر کے باہر سے الگ ملک سے الگ الگ جگہوں سے ان ویدوں کو بلایا جاتا تھا۔ کس کے لیے؟ علاج و معالجہ کے لیے، یعنی ٹریٹمنٹ کے لیے بلایا جاتا تھا، درس تدریس کے لیے بلایا جاتا تھا، اور بھی بہت سارے کاموں کے لیے، علمی خدمات کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے معلومات اور صلاحیت، یعنی ان کے اندر بہت سارے صلاحیت تھے۔ ہندوستان سے باہر ہندی ویدوں کی سب سے زیادہ قدر و منزلت عہد عباسی میں ہوئی، یعنی سب سے زیادہ جو عزت ملا جو ہندوستانی ویدوں کو باہر ملکوں میں، وہ کب ملا؟ عہد عباسی کے دور میں ملا۔ اس وقت ہندوستانی ویدوں کو بہت زیادہ بولے تو اس کو عزت دیا جاتا تھا، ان کی صلاحیتوں کو قدر کیا جاتا تھا۔ عباسی خلیفہ نے ہندی ویدوں کو علاج و معالجہ اور دیگر طبی خدمات انجام دینے کے لیے اپنے دارالخلافہ بغداد بلایا، یعنی عباسی جو خلیفہ تھا وہ ہندی ویدوں یعنی انڈین فزیشین کو علاج و معالجہ اور دیگر طبی خدمات کے لیے یعنی ٹریٹمنٹ کے لیے اور بھی طب سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام تھے ان کے لیے کہاں پہ بلایا تھا؟ دارالخلافہ بغداد میں بلایا تھا۔ کون؟ عباسی خلیفہ۔ تو یعنی ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی جس کی وجہ سے عباسی خلیفہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ کرنے لگا تھا۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں بغداد میں ہندی ویدوں کی آمد، یعنی بغداد میں ہندی وید یعنی انڈین فزیشین جو ہے کیسے آیا۔ عباسی خلیفہ المنصور کے عہد خلافت سے بغداد میں ہندی ویدوں کا آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یعنی انڈین فزیشین کا جو آنے کا شروعات کب ہو گیا تھا؟ خلیفہ المنصور کے زمانے سے ہی آنا شروع ہو گیا تھا، جس کا مقصد ہندی ویدوں کے ذریعہ ہندی طب کی معلومات عربوں تک پہنچانا تھا۔ ان کو وہاں بلانے کا کیا مقصد تھا ہندی ویدوں کا یعنی انڈین فزیشین کا؟ کہ جو ہندی طب ہوتا ہے، ہندی طب، ان کی معلومات جو ہے عرب کے لوگوں تک پہنچ جائے اور عرب کے لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندی ویدوں کو بلانے کا۔ ایک مرتبہ یہاں پہ یہ دے رکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید بیمار ہو گیا اور یونانی اور ایرانی اطباء کے علاج میں ناکام رہے تو ہندوستان سے مشہور ہندی وید منکا کو خلیفہ کے علاج کے لیے بغداد بلایا گیا اور خلیفہ کے شفا کا ذریعہ بنا۔ علاج میں کامیابی کے بعد دربار عباسی میں ہندی ویدوں کی قدر و قیمت اور بڑھ گئی، یعنی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید جب بیمار ہو گیا تو یونانی اور ایرانی اطباء جو تھے یعنی جو ڈاکٹرز تھے وہ علاج میں ناکام رہا ہو گیا، علاج نہیں کر پایا، تو ہندوستان سے ایک مشہور وید جو فزیشین تھا جس کا نام تھا کیا؟ منکا کو خلیفہ کی علاج کے لیے بلایا گیا بغداد، تو وہ علاج میں کامیاب ہو گیا اور اس کے علاج سے خلیفہ کو شفا ہو گیا۔
تو اس وقت سے اور زیادہ یعنی عباسی دربار میں اور زیادہ ہندوستانی جو فزیشینز ہے اس کی قدر اس کی قیمت اور بڑھ گئی، یعنی ان کا علاج کر دیا اس لیے۔ خلیفہ ہارون کی علم دوستی اور علمی سخاوت کے چرچے سن کر ہندی ویدوں کی ایک بڑی جماعت بغداد میں جمع ہو گیا۔ یعنی خلیفہ ہارون جو تھا وہ علم دوستی یعنی علم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا اس کو، اور علمی سخاوت یعنی علم کے میدان میں بہت سخی تھا وہ، جس کا چرچا جو پوری دنیا میں تھا ہارون رشید کا، جس کو سن کر کے جو ہندوستان کے جو وید تھے یعنی فزیشین جو تھے ان کی سخاوت کو سن کر کے یعنی ان کے علم کی دوستی کو سن کر کے ایک بہت بڑی جماعت کہاں پہ جمع ہو گئی؟ بغداد میں آ کے جمع ہو گئی، یعنی وہاں پہ آنے لگے، وہاں پہ رہنے لگے اور وہاں پہ طب سے ریلیٹڈ کام کرنے لگے۔ تو یہ اس طرح سے بغداد میں کیا ہوا تھا؟ ہندی ویدوں کا آمد ہوا تھا۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں بیت الحکمت میں ویدوں کا تقرر، یعنی بیت الحکمت کے اندر جو ہے وید یعنی فزیشین کیسے شامل ہوا، آیا کیسے آیا۔ ہندی ویدوں کی علمی و فنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں ویدوں کو بیت الحکمت کے شعبہ ترجمہ و تالیف میں شامل کر لیا گیا۔ یعنی انڈین فزیشین کی جو علمی و فنی صلاحیت تھا ان کو دیکھ کر خلیفہ مامون رشید جو ہے ان کو بیت الحکمت کے شعبہ ترجمہ و تالیف یعنی ٹرانسلیشن والی جو ڈپارٹمنٹ ہے اور یا رائٹنگ والی جہاں پہ کتابیں لکھی جاتی تھی وہ والی ڈپارٹمنٹ میں اس کو شامل کر لیا، کس کو؟ ہندی ویدوں کو یعنی انڈین فزیشین کو۔ بیت الحکمت میں جو وید شامل کیے گئے تھے وہ سنسکرت اور عربی دونوں زبانوں میں ماہر تھا۔ یعنی بیت الحکمت میں جو انڈین فزیشین جو شامل کیے گئے تھے وہ سنسکرت بھی جانتے تھے اور عربی بھی جانتے تھے، اور ضروری بھی ہے دونوں زبان جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہندوستان سے جو کتابیں گئی تھی وہاں پہ وہ تو سنسکرت میں تھا اور ان کو کنورٹ کرنا تھا کس کو؟ عربی میں۔ اگر عربی نہیں جانے گا تو کیسے کنورٹ کرے گا اس کو سنسکرت والے کو؟ تو اس لیے وہاں کے وید جو تھے دونوں زبان جانتے تھے، سنسکرت بھی اور عربی دونوں زبانوں میں ماہر تھے۔ جن ہندوستانی ویدوں نے قابل قدر کارنامے انجام دیے ان میں سے کچھ وید کے نام مندرجہ ذیل ہے۔ یعنی بیت الحکمت میں جو وید جو فزیشین کام کیے ان میں سے کچھ لوگوں کا نام یہاں پہ دے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا نام کیا ہے؟ منکا الہندی، دوسرا ہے کنکا الہندی، تیسرا ہے جودر الہندی، چوتھا ہے ابن الدین الہندی، اور پانچواں ہے صالح ابن بہلا الہندی، اور 6 نمبر پہ ہے قلیل قل الہندی۔ یعنی یہ سب وہ مشہور مطلب وید ہیں جو بیت الحکمت میں کام کیے تھے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں ویدوں کی علمی خدمات، یعنی انڈین فزیشین جو تھا وہ علمی خدمات کون کون سے کیے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ 2 ویدوں کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے ہماری کتابوں میں، ایک تو منکا الہندی کے بارے میں اور ایک کنکا الہندی کے بارے میں۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے پڑھتے ہیں منکا الہندی۔ منکا الہندی ہندوستان سے بغداد جانے والے ویدوں میں سب سے مشہور اور اہم تھا۔ یعنی منکا الہندی جو ہے جو ہندوستان سے آیا تھا بغداد میں وہ سب سے زیادہ کیا تھا؟ مشہور تھا اور سب سے زیادہ اہم تھا۔ ابھی ہم نے پچھلے مطلب اس میں پڑھا ہے کچھ دیر پہلے کہ منکا جو ہے وہ کس کا علاج کیا تھا؟ خلیفہ ہارون رشید کا علاج کیا تھا نا، جس کی وجہ سے خلیفہ ہارون رشید کا علاج کیا جس کی وجہ سے زیادہ اور مشہور تھا یہ منکا۔ ویدک طریقہ علاج میں ماہر تھا، یعنی وید کے طریقہ سے جو ہے وہ علاج کرنے میں بہت زیادہ ماہر تھا۔ منکا اپنی مادری زبان سنسکرت کے علاوہ فارسی اور عربی میں ماہر تھا۔ یعنی منکا جو ہے وہ تو سنسکرت جانتا ہی تھا، اس کے علاوہ فارسی اور عربی زبان میں بھی ماہر تھا۔ منکا اپنی لسانی قابلیت کے تحت قدیم ویدک کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا جو درج، یعنی منکا جو ہے لسانی قابلیت یعنی
लैंग्वेज पे उसको इतना पकड़ था जिसके वजह से वो पुराने जो वैदिक किताबें होती थी उनका जो अरबी में तर्जुमा किया, कौन? मन का। और कौन कौन सी किताबों का तर्जुमा किया, यहाँ पे कुछ किताबों का नाम दे रखा है। यहाँ पे किताबुल मसमूम ये किताब है, ये चाणक्य की मशहूर किताब है। किसकी किताब है किताबुल मसमूम? ये चाणक्य की किताबें हैं जो संस्कृत में थी। इसका मनका ने फारसी में तर्जुमा किया था। किस में तर्जुमा किया था? फारसी में किया था। बाद में अरबी में तर्जुमा हुआ जिसको किताबुस सुमूम नाम दिया गया। तो किताबुल मसमूम जो है ये किसकी किताब है? ये चाणक्य की किताब है और इसको मनका ने फारसी में तर्जुमा किया था जो बाद में अरबी में तर्जुमा हुआ जिसको किताबुल समूम नाम से जाना गया। और दूसरा किताब है तफसीर अस्मा लमका कैरुल हिंद। ये किताब भी संस्कृत में थी, मनका ने इसको अरबी में तर्जुमा किया था। तीसरा किताब है चरक संहिता। ये किताब मशहूर वेद चरक है, ये भी संस्कृत जबान में थी, मनका ने इसका फारसी जबान में तर्जुमा किया था। तो चरक संहिता को भी मनका ने तर्जुमा किया था, किसमें? फारसी में किया था और ये भी संस्कृत में ही था ये किताब। उसके बाद एक किताब है शुश्रत संहिता। मशहूर हिंदी तबीब व जर्राह शुश्रत की अज़ीमुश्शान किताब जो संस्कृत में थी, मनका ने इसका अरबी में तर्जुमा किया था। यानी शुश्रत जो है उन्होंने किताब लिखी थी शुश्रत संहिता, तो वो किताब भी संस्कृत में था, मनका ने उसका क्या किया था? अरबी में उसको भी तर्जुमा किया था। और यहाँ पे एक बात है, शुश्रत जो था वो बहुत ही मशहूर जर्राह था, यानी सर्जन था। हम लोग पढ़ते हैं दूसरा मतलब जो वेद था कनका अल हिंदी के बारे में। बाज तारीखी किताबों में कनका को कबका भी कहा गया है, यानी कुछ तारीखी यानी हिस्ट्री की जो किताबें हैं उसमें कनका का नाम क्या है? कबका भी कहा गया है तारीखी किताबों में। कनका को अदविया की शनाख्त और अफ़ाल व ख़वास में महारत हासिल था, यानी कनका जो है वो अदविया दवाओं की शनाख्त यानी पहचान और उसके अफ़ाल व ख़वास यानी किस तरह वो काम करते हैं, उसकी क्या खूबी है, उसमें इसको बहुत ज़्यादा महारत हासिल था। कनका ने तिब पर जो किताबें लिखी उनके अरबी तराजिम किए गए, उनके नाम कुछ इस तरह है। यानी कनका जो तिब के मुतालिक जो किताबें लिखी है उनका जो अरबी तर्जुमा किया गया वो कौन कौन सी किताबें हैं? किताबुल नमूफिल आमार, दूसरा किताब है किताबुल क़रानातुल कबीरा, तीसरा किताब है किताबुल क़रानातुल सगीरा और चौथा किताब है किताब फिल तिब। ये किताब है कनका के जिन्होंने जिसको अरबी में तर्जुमा किया गया था। तो ये हमने पढ़ा हिंदुस्तानी वेदों के बगदाद में आमद। तो हम अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।